إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بقیائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، تمام جہانوں کا رب العالمین ہے. اسی کے لیے تمام تر عبادتیں ہیں، اور وہی اکیلا اللہ سبحانہ و تعالی تمام تر عبادتوں کا مستحق ہے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، یہ سال کا آخری مہینہ ذی الحجہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بعد محرم الحرام اسٹارٹ ہو جائے گا. آپ دیکھیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے میں خطبہ مسنونہ میں یا خطبہ حاجہ یا خطبہ نکاح کے نام سے جس خطبے کو ہم جانتے ہیں، ایک بات ہمیشہ نبی کہتے ہیں، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم کی طرف. آپ دیکھیں، سال کی ابتدا ہی سے آج مسلمانوں کے درمیان مختلف قسم کی بدعات موجود ہیں. مختلف قسم کی بدعات کے اندر مسلم معاشرہ ڈوبا ہوا ہے. تو اس بات کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کو اپنی زندگی کے اندر جس طریقے سے توحید کو جاننا ہے، توحید کے علم کو سیکھنا ہے، تاکہ توحید کو اپنے اندر لا سکے، شرک کو نکال سکے. اسی طریقے سے شرک کو بھی سیکھنا ہے تاکہ شرک سے بچ سکے اور توحید میں مکمل طریقے سے آگے بڑھ سکے. وہی دوسری طرف سنت کو سیکھنا ہے، سنت کا علم حاصل کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور بدعت کو بھی جاننا ہے تاکہ اس سے بچ سکے. یعنی جہاں خیر کا علم حاصل کرنا ہے تاکہ اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لا سکے، وہی شر سے غافل نہیں ہونا ہے. شر کو بھی سیکھنا ہے، جاننا ہے کہ یہ شر ہے تاکہ اس سے بچ سکے. تبھی جا کے
معاملات کیا ہو گئے؟ درست ہو گئے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ شر کو جاننے کی کوئی وہ نہیں ہوتی، اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو کلمہ توحید کے اندر سب سے پہلا جملہ ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، یعنی جتنے معبودان باطلہ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی پہلا سینٹنس، پہلا جملہ ہی یہ سکھا رہا ہے کہ لا الہ یعنی شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جاننا پڑے گا کہ معبودان باطلہ کون سے ہے، تب اس سے ہم بچ سکیں گے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ اللہ کہہ کر یہ بیان کر دیا گیا کہ معبود حقیقی کو پہچاننا ہے تاکہ اس کی عبادت کر سکے۔ اسی طریقے سے سنت اور بدعت کا معاملہ ہے۔ انشاءاللہ آج سے ہم ایک نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے۔ وہ ٹاپک کیا ہے؟ بدعت اور اس کے نقصانات، یا یہ کہہ لیجیے کہ بدعت کا پوسٹ مارٹم کتاب و سنت کی روشنی۔ بدعت یا بدعت یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ ایک ایسی دیمک ہے کہ اگر یہ ہمارے ایمان اور اسلام اور عمل صالح میں لگ جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ کب ہمارے ایمان کو، ہمارے اعمال صالحہ کو چٹ کر جاتی ہے، ہمارے اعمال کو ضائع کر جاتی ہے۔ آپ سوچیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو یہ تعلیم دے گئے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز بدعت کہتے کسے؟ اہل لغت کے نزدیک ہر وہ چیز جس کی کوئی اصل پہلے نہیں تھی، آج ہے، آج اس کو اسٹارٹ کیا گیا ہے، تو وہ بدعت ہے، یعنی ایک نیا کام۔ اب نئے کام کی دو شکلیں ہو سکتی ہے۔ ایک نیا کام ہے دنیاوی معاملات کے اندر، جیسے اس زمانے کے اندر، پچھلے زمانوں کے اندر لوگ سورج اور چاند کو دیکھ کر ٹائم کا اندازہ لگاتے تھے۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس موبائل ہے، گھڑی ہے، گھروں کے اندر گھڑیاں ٹنگی ہوئی ہے نا، مسجدوں کے اندر گھڑی موجود ہے۔ تو ٹائم کا دیکھنا گھڑی کے ذریعے سے یہ دنیا کے اندر ایک نئی ایجاد ہے۔ یہ کس کے اندر ایجاد ہے؟ دنیا کے اندر۔ تو دنیا کے اندر ایجادات کی گنجائش ہے، دنیا کے اندر بدعات کی گنجائش ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں جو نہیں آئے اس کا استعمال ہم کر سکیں۔ لیکن کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی اصل ماضی میں موجود ہے۔ ایسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اذان دینا۔ تو ہمارے یہاں دو قسم کے موقف مسلمانوں میں، ایک مسلمانوں کا موقف وہ ہے کہ مائک کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، اور ایک موقف یہ ہے کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابی آئے، اصل لمبا واقعہ ہے، اس واقعے میں نہیں جاؤں گا میں۔ صحابہ جمع ہوئے، رسول اللہ نے میٹنگ لی کہ اللہ نے نماز فرض کر دی ہے، اب نماز کے لیے لوگوں کو بلانا ہے تو کیسے بلائے؟ تو کسی نے کہا آگ جلا کے بلاتے، کسی نے کہا گھنٹی بجا کے بلاتے، کسی نے مختلف بگل بجا کے بلاتے ہیں، مختلف صلاح دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مشوروں کو رد کر دیا، قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ دوسری قوموں کے طریقے تھے۔ اب کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا، بنا کسی حتمی فیصلے کے وہ میٹنگ برخاست ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب جب صحابہ اپنے اپنے گھر پہ چلے گئے تو دو صحابی، حضرت زید بن عبد ربی رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن زید بن عبد ربی، اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ان دونوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ ایک شخص اذان کے کلمات کہہ رہا ہے، بلند آواز سے اذان کہی جاتی ہے، اذان کے کلمات ان کو خواب میں دکھائے گئے۔ ابھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ خواب شریعت کا حصہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، کب ہوگا، انشاءاللہ بات آئے گی۔ تو یہ دونوں صحابی صبح صبح رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب کو ذکر کیا کہ اللہ کے نبی رات میں ہم نے ایسا خواب دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو سنا، ان کلمات کو سنا، اور سننے کے بعد حکم دیا کہ بلال کو کہو کہ اذان دے۔
ان کو بتائے یہ کلمات اور بلال کو یہ کلمات سکھاؤ، بلال کھڑے ہو کے لوگوں کو اذان دے۔ سوال یہ ہے کہ جن دو صحابی نے یہ کلمات خواب میں دیکھے تھے، انہی دو صحابی کو نبی نے حکم کیوں نہیں دیا اذان دینے کا کہ تم ہی اذان دے دو؟ تو اہل علم نے بات لکھی ہے کہ حضرت بلال کی آواز بلند تھی، اسی لیے حضرت بلال کو حکم دیا گیا کہ ان سے کلمات سیکھو اور اذان کون دو؟ تم دو، یعنی تم لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ تو معلوم کیا پڑ رہا ہے کہ بلند آواز کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ دور تک آواز جائے، لوگوں تک آواز پہنچائی جائے۔ کبھی کبھی حضرت بلال کعبہ کے اوپر کھڑے ہو کے بھی اذان دیے، اوپر چڑھ کے اذان دے گئے تاکہ دور تک لوگوں تک آواز جائے۔ تو معلوم پڑ رہا ہے کہ مائک کی اصل جو مقصد ہے آواز کا پہنچانا، وہ نبی کے زمانے میں موجود ہے، اگرچہ مائک موجود نہیں ہے لیکن اصل موجود ہے۔ تو دور تک آواز پہنچانے کا جو آلہ ہے، اگر وہ بعد میں ایجاد ہو، اس کا استعمال کرنا بدعت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر گھوڑے چلتے تھے، اونٹ چلتے تھے، اس قسم کی دیگر چیزیں چلتی تھی۔ آج ہم بائک، کار، دیگر ذرائع سے ہم آتے اور جاتے ہیں، یہ ٹرانسپورٹیشن ہے، یہ دنیاوی اعتبار سے بالکل جائز ہے، اس کی ایجادات جائز ہے، اس کا استعمال جائز ہے۔ لیکن کیا دین کے اندر کوئی ایسی چیز اپنے طرف سے ہم اضافہ کر سکتے ہیں جو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھی، جن کو صحابہ نے نہیں اپنایا؟ تو دوسری قسم کیا ہے؟ دین کے اندر ایجاد کرنا۔ تو دین کے اندر کسی بھی نئی چیز کی ایجادات کی گنجائش نہیں ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایک ایسا دین اللہ نے دیا ہے جس پہ سیل لگا دی گئی ہے، جس پہ مہر لگا دی گئی ہے، اس میں کوئی چیز اندر جانے کی اور کوئی چیز باہر نکالنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ مکمل کسے کہتے ہیں؟ اب ایک گلاس پانی لیجیے، ایک گلاس کو پانی سے فل کر دیجیے، اتنا فل کیجیے، اتنا فل کیجیے کہ اس میں ایک بوند پانی ڈالنے کی بھی گنجائش نہ ہو۔ اگر ایک بوند ڈالی جائے تو دوسری طرف سے نکل جائے، یعنی اتنا وہ فل ہو جائے، اور ایک بوند اگر نکالی جائے تو ایک بوند کی جگہ اس میں بن جائے، یہ ہے مکمل۔ تو اگر اللہ نے ایسا مکمل دین ہم کو دیا ہے جس کے سلسلے میں اللہ خود کہتا ہے کہ اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے دین کو کیا کیا؟ مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور یہ میری نعمت ہے جس کو میں نے اتمام تک پہنچا دیا، یعنی کمپلیٹ کر دیا، اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہے۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اس مکمل شدہ اسلام سے، اس مکمل شدہ دین سے میں راضی ہو گیا۔ کون سے دین سے اللہ راضی ہوا؟ جو نبی کے اوپر مکمل ہوا۔ کون سے دین سے اللہ راضی ہوا؟ جس کو نبی کے اوپر اللہ نے نازل کیا، جس کے اتمام اور جس کے کمپلیٹ ہونے کا اعلان اللہ نے کر دیا، اس دین سے اللہ راضی ہو گیا۔ اب اگر اس دین کے کمپلیٹ ہونے کے بعد، مکمل ہونے کے بعد ہم دین کے اندر کوئی نئی چیزوں کو ایجاد کریں تو وہ نئی چیزیں ہمارے لیے کیا ہے؟ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ یہ نئی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے، ہماری گمراہی کا ذریعہ ہے، اور یہ ہمیں جہنم کی طرف لے جانے ہے۔ اور افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمانوں کے اندر ہر مہینے کی الگ الگ بدعت، ہر اسلامی مہینے کے نام پر مختلف بدعات و خرافات ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اسٹارٹ کی ہوئی ہے، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو دین کا حصہ ہے۔ بدعت کرنے والا بدعت کرتا ہے اس کو دین سمجھ کے، اس لیے شیطان اس سے خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عمل آپ جب دین سمجھ کے کرو گے تو اس سے رجوع نہیں کرو گے، اس سے توبہ نہیں کرو گے، اس سے پلٹو گے نہیں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عمل غلط ہے، یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے، آپ سے ہو جاتا ہے، آپ اس سے رک نہیں پا رہے، تو کم از کم یہ گنجائش ہے کہ ایک وقت کے بعد اللہ آپ کو ہدایت دے دے، آپ کو توفیق دے دے، آپ کا ضمیر آپ کو جلوڑ دے کہ اس سے پلٹ جاؤ۔ یہ گناہ کا کام ہے۔
لیکن بدعت کرنے والا بدعت کو کیا سمجھ رہا ہے؟ دین سمجھ رہا ہے، اس لیے اس کے بدعت سے پلٹنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اس لیے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کسی انسان کو اگر بدعت میں مبتلا کر دے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قابل قبول دین کون سا ہے؟ دین اسلام. کون سا دین اسلام؟ ہمارے زمانے کا دین اسلام، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، میڈ ان چائنا جو ہمارے یہاں چلتا ہے، ایشیا والا، جس میں مختلف خرافات ہے اسلام کے نام پر، مختلف بدعات ہے اسلام کے نام پر، مختلف اعمال و عقائد ہے اسلام کے نام پر. اسلام کے نام پر مسلمان کلمہ مسلمان بھی کر رہا ہے، مسلمان واشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے، سنتوں کو بالائے طاق رکھ کر بدعات کو اپنا دے رہا ہے. ایسا اسلام نہیں. اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہے. کون سا اسلام؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس کو کمپلیٹ کر دیا گیا، جس کے اوپر عمل کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کامیاب ہو گئے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا فرمان اور سرٹیفکیٹ اللہ نے نازل کر دی. ان تمام صحابہ سے میں راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہو گیا. آپ اس کو یہ سمجھ لیں، صحابہ کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے ایک واضح فرمان بیان کیا. دو باتیں، ایک کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. صحابہ کو اللہ نے پیمانہ بنایا راہ حق صراط مستقیم پہ گامزن ہونے کے لیے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو تلاش کرنے کے لیے، اور اپنی زندگی کو اس راستے پہ لانے کے لیے جس کے لیے صبح اور شام ہم نمازوں میں دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم کی رہنمائی کر دے، اس کی ہدایت دے دے. ہم جب یہ دعا کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ لے یہ کب ملے گا؟ اللہ نے کہا فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لے آؤ، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، اگر تم ان صحابہ کی طرح ایمان لے آؤ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، یعنی صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے. یعنی صراط مستقیم پہ گامزن ہونے کے لیے جن لوگوں کو دیکھنا ہے، جس شخصیت کو دیکھنا ہے، وہ شخصیت محمد رسول اللہ کی ہے، اور جس جماعت کو دیکھنا ہے وہ جماعت صحابہ کی ہے. یہ جماعت صحابہ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ صحابہ شاگرد ہے. ان کے استاد کون ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے کہاں سے سیکھا ہے؟ رسول اللہ سے سیکھا ہے. اللہ اکبر. ایسی ایسی شخصیت، اپنے آپ میں ایک ایک یونیورسٹی ہے صحابہ، اپنے آپ میں ایک ایک. کوئی جنگی اعتبار سے یونیورسٹی ہے، کوئی علم کے اعتبار سے یونیورسٹی ہے، کوئی قرآن کی تفسیر کے اعتبار سے یونیورسٹی ہے عبداللہ ابن عباس، کوئی حدیث رسول کے اعتبار سے حضرت عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ. ایسے ایسے اجلہ صحابہ ہیں جن کی اپنی اپنی ایک کوالٹی ہے، اپنی اپنی ایک صفت ہے، اور سب کے سب کی بنیاد کیا ہے؟ دین اسلام. اور دین اسلام کو سمجھنے کے لیے جو پیمانہ انہوں نے بنایا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص. ہاں اب دیکھیں آج ہمارے یہاں ایک ذہنیت ہے، اگر ہم قرآن اور حدیث بیان کر رہے تو لوگ کہتے تم اختلاف پیدا کرتے. قرآن اور حدیث سے اختلاف نہیں ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے ہٹنے سے اختلاف ہوتا ہے. جہاں بھی بندہ قرآن و حدیث سے ہٹے گا اختلاف کی ابتدا ہو جائے گی، اختلاف کی ابتدا ہو جائے گی. اسلام کے اندر سب سے پہلا فرقہ جو پیدا ہوا وہ خوارج کا. دلیل وہ بھی قرآن سے لے گئے. حضرت علی کے پاس آئے، کہا ان الحکم الا للہ. دوسرے مقام پہ مزید اللہ نے کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ آیتیں پیش کی انہوں نے حضرت علی سے اور کہا کہ آپ تو کافر ہو گئے، آپ نے لوگوں کو حکم بنایا ہوا ہے، اللہ ہی حکم ہے، اللہ رب العالمین ہی کا فیصلہ چلے گا. آپ دیکھیں
دلیل کہاں سے لے گئے؟ کہاں سے لے گئے؟ کہاں سے؟ قرآن مجید سے۔ کس کے خلاف دلیل پیش کر رہے؟ حضرت علی کے خلاف۔ حضرت علی کون ہے؟ صحابی رسول ہے، خلیفہ وقت ہے، رسول اللہ کے داماد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے۔ اتنی گہری اور اتنی فضیلت ہے۔ ابو تراب کا لقب نبی نے دیا ہوا ہے۔ نبی نے کہا اللہ اس کا رسول جس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کے رسول سے جو محبت کرتا ہے اس کے ہاتھ میں کوئی جھنڈا دیا جائے گا، وہ کون ہے؟ حضرت علی ہے۔ ہاں، عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے، جنت کی بشارت پانے والے صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ اتنی فضیلت ہے کہ حامل شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہے کہ کیا ہے یہ کتاب اللہ کی آیت ہے، اس کے بیسس پہ آپ کافر ہو گئے، نعوذ باللہ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پھر سے ابتدا کیجئے۔ وجہ دلیل ان کی کہاں سے ہے؟ قرآن سے۔ لیکن کس کو چھوڑا ہوا ہے؟ فہم کو چھوڑا ہوا ہے، سمجھ کو چھوڑا ہوا ہے۔ جو چیز قرآن کی اس آیت سے صحابہ نے سمجھا ہے اس کے خلاف انہوں نے سمجھ اپنائی ہے، اس لیے گمراہ ہے۔ اس سے دلیل لینا کافی نہیں ہے نا۔ صراط مستقیم پہ گامزن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ قرآن کی اس آیت سے نبی نے اور صحابہ نے کیا سمجھا ہے، حدیث صحیحہ کی اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مطلب بیان کیا ہے، صحابہ نے اس کو کیسے سمجھا ہے۔ اس سے ہٹیں گے تو صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے، اس سے ہٹیں گے تو شرک اور بدعات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اس سے ہٹیں گے تو خرافات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ مختلف قسم کی جو دینی بد نظمی آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے تو ہٹے ہوئے ہی ہے، اور اگر اس کو ہم دلیل بنا بھی گئے تو اپنے مطلب کے حساب سے بنا گئے۔ صحابہ کے فہم کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، صحابہ کے فہم کو چھوڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے دوسرے مقام پہ ایک اور جگہ پہ ایک بات کہی، صحابہ کو مومنین اور مومنین ایسی جماعت کہا کہ ان کی اتباع کرنے والے کامیاب۔ اللہ نے کہا سنیں، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ جو لوگ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، رسول سے منحرف ہے، رسول سے ٹیڑھا پن اختیار کرتے، رسول ادھر بلا گئے وہ ادھر جاتے، رسول کی حدیث یہ کہتی ہے وہ کام کرتے، رسول سے اختلاف کرتے، رسول سے ٹیڑھا پن اختیار کرتے، من بعد ما تبین لہ الہدی، حالانکہ ان کے سامنے ہدایت واضح کر دی گئی ہے، اللہ کا فرمان واضح، رسول کا فرمان واضح، دونوں موجود ہے، دونوں سامنے ہیں۔ ٹھیک ہے دلیل تو یہ ہے، لیکن مانیں گے ہم اپنے اہل علم کی، اپنے علماء کی، اپنے مسلک کی۔ یہ وہی بات ہے کہ ہدایت واضح ہو چکی ہے لیکن ماننا نہیں ہے، انسان بدعات میں مبتلا ہی ہوتا ہے اسی وجہ سے۔ تو کہا کہ من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت واضح کر دی گئی ہے، ہدایت کو نازل کر دیا گیا ہے، اور نازل ہی نہیں اس کی وضاحتوں کو اللہ نے نازل کر دیا ہے، اس کی وضاحتوں کو رسول اللہ نے بیان کر دیا ہے، نازل کر دیا گیا، ہاں واضح کر دیا گیا۔ اس کے بعد تم ٹیڑھا پن اپنا رہے ہو نبی کی بات سے۔ وَيَتَّبِعْ، اب یہ لوگ اتباع کرتے، کون؟ جو ٹیڑھا پن اپنا گئے، جو ٹیڑھا پن اپنا گئے نبی کی باتوں سے، یہ اتباع کرتے کس کی؟ غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے کے علاوہ کی، یعنی مومنین کا راستہ یہ سیدھا راستہ ہے، تو یہ دوسرے راستے کی اتباع کرتے، دوسرے راستے پہ چلتے ہیں۔ اب پھر سوال میں آپ سے کرتا ہوں، یہ آیت جب نازل ہوئی تو مومنین کی جماعت کون سی تھی؟ کون تھے مومنین؟ صحابہ۔ کون تھے؟ صحابہ۔ تو غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی اتباع کرتے، مطلب صحابہ کے راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستے کی اتباع کرتے، غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، یہ جہاں جاتے ہم ان کو جانے دیں گے، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور ایک وقت آئے گا وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، وساءت مصیرا، یہ بہت ترین ٹھکانہ ہے۔ اب اندازہ لگائے
یہاں پر اللہ نے صراط مستقیم پر رامزن جماعت جس کو بیان کیا وہ مومنین کی جماعت کون سی ہے؟ صحابہ کی جماعت۔ اب دین کو سمجھنے کے لیے کہاں دیکھنا پڑے گا؟ قرآن میں دیکھنا پڑے گا، حدیث میں دیکھنا پڑے گا، یقیناً قرآن و حدیث میں دیکھنا پڑے گا، لیکن قرآن و حدیث کی سمجھ کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ ہاں، ورنہ کوئی بھی آج لے کے بیٹھ جاتا ہے، ترجمہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، حدیثوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے معنی و مفہوم کو لے کے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، بڑے لاجیکلی سمجھا گئے، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب بڑا اچھا سمجھا گئے، ان کی باتوں کو مان لو، بڑا مزہ آ رہا سننے میں، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ صحیح مسلم کا مقدمہ اٹھائیے، صحیح مسلم کو اٹھائیے کبھی، اس کے مقدمے کے اندر امام مسلم نے ایک لمبی وضاحت بیان کی، ایک چیز یہ بیان کی کہ تابعین کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بیان کرتے تھے، ان کا کوئی استاد نہیں تھا۔ تو ایسے کئی لوگ تھے، ایک دو نہیں، کئی لوگ موجود تھے، لیکن ان کی باتوں کو لوگ سنتے نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا کوئی استاد نہیں تھا، انہوں نے استاد سے علم حاصل نہیں کیا۔ تو انسان کے بدعات میں مبتلا ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ یہاں وہاں سے کچھ بھی لے لیتا ہے۔ اس کو چاہیے کہ علم کا سورس اس کا صحیح ہو، علم کا سورس صحیح ہوگا تو بہت سے فتنوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ چنانچہ خوارج نے بھی یہی کیا، قرآن کو پڑھا، ترجمہ پڑھ کے آ گئے حضرت علی کے پاس۔ حضرت علی نے کہا کلمۃ حق، جو بات کہہ گئے وہ صحیح ہے، جو کلمہ پڑھ گئے، جو قرآن کی آیت پڑھ گئے وہ حق ہے، وہ حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اس سے مطلب لے رہے ہو وہ یرید بہ الباطل، اس سے جو مطلب تم اخذ کر رہے ہو وہ باطل ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اور آپ اندازہ لگائیں، ایک بڑی تعداد تھی ان خوارج کی حضرت علی کے زمانے میں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور کچھ صحابہ گئے ان کو سمجھانے کے لیے، 20-22 ہزار لوگوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک سوال، سب سے پہلا سوال کیا کہ یہ بتاؤ، یہ ہم کھڑے ہیں، ادھر صحابی رسول کھڑے، ان کے ساتھ جو سمجھانے آئے وہ کھڑے، اور خوارج کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک سوال کیا، کہا یہ بتاؤ تم میں سے ایسا شخص کون ہے جس نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری؟ 20-22 ہزار لوگوں میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ کے صحابہ میں سے ہو۔ اندازہ لگائے، انہوں نے پھر سمجھایا ان کو دین کی باتیں، قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے، لوگوں کو سمجھایا۔ ایک بڑی تعداد نے اصلاح کی، جن کی تعداد تقریباً 3000 یا 2500 لوگ اہل علم نے لکھی ہے، انہوں نے اصلاح کیا، رجوع کیا اپنے اس عقیدے سے، اس باطل عقیدے سے، اور لوٹ کر صحابہ کے پاس آئے، انہوں نے اصلاح کی۔ اس بات کو سمجھے، صرف قرآن پڑھ لینا کافی نہیں ہے، ہمارا ترجمہ چلتا ہے، ہمارا کیا چلتا ہے؟ ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کر لو بس کافی ہے، اور مطلب کچھ بھی لے لو، چلے گا؟ پکڑ نہیں ہوگی اللہ کے، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، افسوس کی بات ہے، پچھلے جمعے میں کلاس ہوئی، جمعے کی کلاس، عقیدے کی کلاس، مشکل سے 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا علمی معیار ہے، یعنی علم کی جستجو کیا ہے ہمارے اندر، ہم سوچے تو پھر ہم بدعات و خرافات میں مبتلا نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ بدعات کو ہم دین نہیں سمجھیں گے تو کیا کریں گے؟ جب علم کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہم آدھا پون گھنٹہ نہیں نکال سکتے ہفتے میں 2 دن، ایک سنڈے کی کلاس ہوتی ہے اس میں دیکھ لے تعداد، اور جمعے کی کلاس جو عقیدے کی ابھی سٹارٹ کی گئی اس میں دیکھ لیا، اندازہ ہو جاتا ہے کہ علم دین کو سیکھنے کے لیے ہماری جستجو اور اس کی جدوجہد کس لیول کی ہے۔ لوگ سمجھانے کے لیے تیار ہے، لوگ پڑھانے کے لیے تیار ہے، پڑھنے والے موجود نہیں ہیں۔ اور ایک زمانہ وہ تھا جب علاقوں کے اندر پڑھائی کے ذرائع نہیں تھے، 3 مہینہ لوگ سفر کرتے تھے ایک حدیث کو سننے کے لیے، ایک حدیث کو سننے کے لیے، اور اگر اس میں بھی جا کے پتا چل جائے تو حدیث بیان کرنے والا امین نہیں ہے تو اسے حدیث نہیں لیتے تھے، امانت دار نہیں ہے تو حدیث نہیں۔ امام بخاری کے واقعات اٹھا کے پڑھیے، آپ امام مسلم کے پڑھیے، محدثین اعظام کے واقعات بڑے پڑے کتابوں کے اندر کہ انہوں نے علم کے لیے کیسی کیسی جستجو کی ہے۔ یہ دین جو آج قرآن و حدیث کی شکل میں محفوظ ہے ہمارے پاس،
یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور وہ ذریعہ بنے ہیں ان کو پہنچانے والے کون؟ جو تابعین، تبع تابعین میں محدثین نظام تھے، یہ ذریعہ بنے ہیں، اسی لیے آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ انہوں نے بڑی محنتیں کی ہے، بڑی محنتیں، اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بھوک پیاس کسی چیز کا فکر نہیں کی، اس چیز کی ذہن میں بات تھی کہ علم سیکھنا ہے، قرآن و حدیث کو حاصل کرنا ہے، لوگوں کے لیے محفوظ کرنا ہے، پہنچانا ہے آگے۔ تب جا کے 1450 سال بعد بھی آج یہ دین ہمارے سامنے قرآن و حدیث کی شکل میں موجود ہے، محفوظ ہے، محفوظ ہے۔ آپ سنیں، اس کی اہمیت سمجھے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن رہنا کتنا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے آیت نازل کی، کہا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، نبی ان سے کہہ دیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، ان سے کہہ دیجئے کہ یہ سیدھا راستہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کا، نبی کا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ سیدھے راستے کی اتباع کرو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سے راستوں کے پیچھے مت چلو۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 4 راستے صحیح ہے، کچھ کہتے ہیں 5 راستے صحیح ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بہت سے راستے صحیح نہیں، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بہت سے راستوں کی اتباع مت کرو، ایک ہی راستہ صحیح ہے، ایک راستہ، وہ کون سا ہے؟ صراط مستقیم۔ اور وہ صراط مستقیم کہاں سے جاتا ہے ہوتے ہوئے؟ دیکھو اس کو سمجھو آپ، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ دونوں آیتوں کو سامنے رکھو۔ اب امت محمدیہ ہے، اس امت محمدیہ کو اگر اللہ سے جوڑنا ہے تو اس کے لیے راستہ کون سا ہے دنیا میں؟ سب سے پہلے صحابہ، سب سے پہلے امت کو نبی سے جوڑنے والے کون؟ صحابہ، اور نبی اللہ سے جوڑنے والے، اس لیے کہا گیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو چھوڑ دے وہ اللہ کو پا نہیں سکتا، اور جو صحابہ کو چھوڑ دے وہ رسول اللہ کو نہیں پا سکتا، رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو بدعت کی ابتدا یہی سے ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کو صحابہ کو چھوڑتے، رسول کو چھوڑتے، تو ایٹومیٹکلی بدعت اور خرافات ہمارے اندر داخل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تشریح کے اندر ایک حدیث بیان کی، لمبی حدیث ہے، مسند احمد، ابن حبان، اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اوتھنٹک حدیث، علامہ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح کہا ہے۔ کہا عبداللہ ابن مسعود حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں وہ خط، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، نبی نے ایک لکیر کھینچی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، وہ خط یمین ہی وان شمال ہی، اور اس کے دائیں جانب بائیں جانب بھی کچھ لکیریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی، اور وہ سیدھی لکیر جو سیدھی والی کھینچی تھی اس پہ رسول اللہ نے اپنی انگلی رکھی اور کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، وَطَلَع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگوں یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، اور جب تم اس پہ چلو گے دائیں سے بائیں سے شیاطین تم کو دعوت دیں گے، شیطان تم کو بلائے گا، اس شیطان کے شر سے محفوظ رہنا اور اس سیدھے راستے پہ چلتے جانا یہاں تک کہ تم اس دنیا سے چلے جاؤ، انشاءاللہ کل آخرت میں کامیاب ہو جاؤ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے جستجو نہیں کر رہے، اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہے کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم پہ چلا دے، اس پہ قائم کر دے، اس پہ گامزن کر دے، اور آخری سانس تک اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس زندگی گزر رہی ہے، صبح شام ختم۔ جستجو کیجئے، جس دین پہ عمل کر رہے وہ دین کیا ہے، وہ دین کیا ہے۔ ایسا ہی نہیں ہے، ایسے ہی کامیابی نہیں ملنے والی۔ چنانچہ اگر ہم بدعات و خرافات سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اور سب سے بنیادی چیز یہ سمجھ لیں کہ جب ہم
جب بھی ہم سنت کو چھوڑیں گے یعنی سنتوں سے منحرف ہوں گے اور سنتوں کی احادیث آنے کے باوجود اس کو تسلیم نہیں کریں گے, ہمارے اندر نئی نئی بدعت ایجاد ہوتی چلی جائے گی. اب دیکھ لیں, پہلے مہینے سے بدعت اسٹارٹ ہوتی, پہلے مہینے سے محرم میں الگ بدعت, پھر سفر میں الگ بدعت, پھر ربیع الاول آتا ہے اس میں بدعت, اس میں یہ حقیقت ہے معاشرے کی. اور وجہ پھر ادھر رجب اس میں, پھر معراج کے واقعات وہ الگ. یہ سب دیکھے یہاں جتنے آپ اعمال کر رہے ہیں نا دین سمجھتے ہوئے, کبھی جھانک کے دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, صحابہ نے کیا؟ اسلامی نئے سال کے نام سے مبارکبادیں چالو ہو جاتی ہے سٹارٹنگ ہی سے, نیا سال نیا سال نیا سال. اس نئے سال کی پہلی تاریخ کو کون شہید ہوا تھا پوچھے کون شہید ہوا تھا؟ پتا نہیں ہے مسلمانوں کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ابتدا ہوتی ہے نا سال کی, کہاں سے ہوتی ہے؟ حضرت عمر نے جو کیلنڈر بنایا تھا اس کی بیس کہاں رکھی تھی؟ رسول اللہ کی ہجرت کو اس کی بیس بنائی تھی. تو رسول اللہ کی ہجرت کے واقعات کو پوچھ لے مسلمانوں سے کہ نبی نے ہجرت کی تو کیا کیا رسول اللہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا بیچ بیچ میں. اللہ من رحم ربی, جس پہ اللہ رحم کرے, ورنہ اکثر کو بیشتر کو معلوم ہی نہیں ہے کون سی صحابیہ تھی جو توشہ لا کے دیتی تھی, رسول اللہ کو لا کے کھانا وغیرہ دیتی تھی. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ. تو ایسے یہ صرف یہ کہہ دینا کہ نئے سال میں داخل ہو گئے یا سال آئے برتھ ڈے منا لینا, یہ سب چیزیں آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ ہم مسلم ہیں, اور مسلم کا مطلب ہوتا ہے کہ متبع ہو جانا, اپنے مالک کے پیچھے اس کے آرڈر کے حکم کے مطابق چلنا. مسلم کہتے کسے؟ اس اونٹ کو جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے, ہم مسلمان ہیں, تو ہماری نکیل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے چلنی چاہیے نا, اللہ رب العالمین کے فرامین سے چلنی چاہیے. اور اس فرامین کی صحیح تشریح اور صحیح توضیح کوئی بیان کر سکتا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان کی باتوں کو پہنچانے والے صحابہ ہیں. دونوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہم. جہاں اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ سکتے, رسول اللہ کی احادیث کو نہیں چھوڑ سکتے, وہی ان دونوں کو سمجھنے کے لیے فہم صحابہ اور منہج صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو شرک ایک طرف سے داخل ہوگا, ایک طرف سے بدعت داخل ہوگی, اور ہم اور آپ برباد ہو جائیں گے, دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. تو نہ اس کو چھوڑا جائے گا نہ اس کو چھوڑا جائے گا. ان دونوں کو سامنے رکھ کر فہم کس کا لیا جائے گا؟ صحابہ کا. آخری چیز آپ اندازہ لگائے, ہمارے یہاں بڑی بڑی بدعات کو بھی لوگ معمولی سمجھتے ہیں, بڑی بڑی بدعات. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, رسول اللہ کی وفات کے بعد مسجد نبوی کے اندر کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ انہوں نے کیا کیا, تسبیح پڑھنے کے لیے کچھ کنکری جمع کر دی, جیسے ہم لوگ ہاتھ پہ گنتے ہیں ہے نا, انہوں نے کیا کیا, کنکریاں جمع کر لی, کچھ چھوٹے چھوٹے پتھر جمع کر لیے, اور ایک ایک پتھر اٹھاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ, ایسے تسبیح پڑھتے. ایک صحابی رسول غالباً عبداللہ ابن مسعود کا وہاں سے گزر ہوا, انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس قسم کے کام کر رہے ہیں. معمولی چیز تھی, اگنور کر سکتے تھے, سوچ سکتے تھے کہ کیا ہوا, اس میں کیا حرج ہے, اس میں کیا حرج ہے, رسول اللہ نے انگلیوں پہ سکھایا ہے, یہ تسبیح اس پہ پڑھ کے کنکری پہ, کیا حرج ہے اس میں. وہ گئے ایک دوسرے صحابی کے پاس, عبداللہ ابن عباس وغیرہ کے پاس گئے, کہا کہ میں نے مسجد نبوی کے اندر ایک ایسا کام دیکھا ہے جو نبی کے زمانے میں نہیں تھا. لوگ پتھروں پہ کنکریوں پہ تسبیح گن گئے. واپس آئے اور لوگوں کو سمجھایا کہ ابھی نبی کی قبر کی مٹی سوکھی بھی نہیں ہے, تم نے دین کے اندر بدعت ایجاد کر دی. تسبیح پڑھنا کون سا غلط عمل ہے؟ یہ چھوٹا سا عمل بھی وہ برداشت نہیں کر رہے. کیوں؟ کیونکہ دین کے اندر نیا کام ایجاد کرنا جائز نہیں ہے. نبی نے انگلی پہ گنا, تم انگلی پہ گنو. اللہ نے انگلی دی ہے نا,
نہیں بھی دی ہے تو بنا انگلی کے یوں ہی اندازے سے گنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ ہو کم ہو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے، لیکن بدعت کی گنجائش نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس کی یہ تو ایک تمہیدی بات تھی جو آپ کے سامنے اس موضوع کی ابتدا میں رکھی گئی، چند باتیں تمہیدی تھی، انشاءاللہ اگلے جمعے سے بدعت کے معنی مفہوم سے لے کے بدعت کے کیا نقصانات ہیں ہمارے معاشرے کے اندر اور کیسی بدعت ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم کہتے اور سنتے ہیں اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، جو خطائیں ہم سے ہوئی ہے اسے معاف فرمائیں، جو غلطیاں جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے اسے معاف فرمائیں۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، ہماری غلطیوں کو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو موجود ہیں ان کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ ان کے لیے جنت کے بستروں کو بچھا دے، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرما لے۔ اے اللہ ہمیں بھی جانا ہے، اس قبر میں ہونے والے معاملات میں ہمارے لیے آسانیاں